ہر انسان کی زندگی میں ایسا وقت ضرور آتا ہے جب وہ اپنے لیے معجزوں اور خوشیوں کے راستے تلاش کرتا ہے۔ اپنے حصے کی مکمل تگ و دو کے بعد جب وہ ہر جگہ سے مایوس ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایسی نشانیاں تلاش کرتا ہے جو اس کو برے وقت سے نکال کر خوشیوں کی راہ پر گامزن کر سکیں۔ یقیناً تم بھی تو وہ راستے تلاش کرتے ہوگے، تمہاری نگاہیں بھی تو متلاشی ہوں گی اس وقت کی جب اللہ تمہارا مشکل وقت دور کر کے تمہارے لیے خوشیوں کے دروازے کھول دے۔ تو سنو، اللہ کبھی بھی تمہارے لیے تاخیر نہیں کرتا کہ تم مایوس ہو جاؤ، بلکہ وہ تاخیر اس لیے کرتا ہے کہ جب وہ چیز تمہارے نصیب کا حصہ بن جائے تو تمہاری تڑپ خوشی کے آنسوں میں تبدیل ہو جائے۔ یاد کرو وہ واقعہ جب فرعون نے سوچا تھا کہ سارے بچے ذبح کروا دوں گا تو موسیٰ پیدا نہیں ہوگا، سو فرعون نے وہی کیا جو اس کا پلان تھا، لیکن رب العالمین نے موسیٰ کو فرعون کے گھر کے صحن کے اندر پروان چڑھا کر قیامت تک رہتی کائنات کو یہ یاد کروا دیا کہ وہ رب کائنات ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تمہاری زندگی اس وقت بدلتی ہے جب تم خود اس کو بدلنے کی کوشش کرتے ہو، جب تم اپنے لیے اسٹرگل کرتے ہو۔ تم بہت سارے مشکل راستوں کو پار کر کے اپنی منزل تک پہنچ پاتے ہو، تو یاد رکھو اپنی منزل کو پانے کے لیے یقین کے راستے پر چلنا پڑتا ہے۔ اللہ سے بات منوانے کے لیے اس کے حکموں پر چلنا پڑتا ہے، تبھی بات تو بنتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب دنیا سے تھک جاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جایا کرو۔ دنیا والے تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ جب تمہارے لیے اللہ کی طرف سے تمہاری خوشیوں اور معجزوں کا وقت قریب آتا ہے تو تمہیں چند نشانیاں بھی ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی نشانی تو یہ ہے کہ جب تمہارے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہونے لگے۔ یاد رکھو اللہ کبھی بھی تمہیں پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا اور کبھی بھی وہ تمہارا برا وقت نہیں لاتا۔ خطائیں تو تم اپنے لیے خود سرزد کرتے ہو۔ میرا اللہ قرآن پاک میں واضح اس بات کا اشارہ کر رہا ہے، کہے تو میرے بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بے شک اللہ سب گناہ بخش دے گا، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اگر آج اللہ تمہارے دل میں بار بار توبہ کا خیال پیدا کر رہا ہے تو جان رکھو یہ اشارہ ہے کہ وہ تمہیں اپنے قریب لا کر تمہیں وہ سب کچھ عطا کرنا چاہتا ہے جس کے تم متلاشی ہو، جس کو تم اپنی بکھرتی ہوئی نگاہوں میں، اپنے ڈوبتے ہوئے دلوں میں تلاش کر رہے ہو۔ یاد رکھو اللہ کی خاطر کچھ قربان کرنے کا نتیجہ بہت جلد سامنے آ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب سے اٹھ کر قربان گاہ کی طرف اپنے بیٹے کو لے کر گئے تھے، مگر بیٹے کی گردن پر چھری رکھنے سے پہلے ہی ان کو بیٹا لوٹا دیا گیا تھا۔ تمہیں بھی وہ حرام چھوڑنے پر حلال کا انعام بہت جلد عطا کر دے گا۔ تمہاری خوشیوں اور معجزوں کا وقت قریب آنے کی ایک نشانی تو یہ بھی ہے کہ جب تم ہر کام میں، ہر چیز میں اللہ کی خوشنودی تلاش کرنے لگتے ہو، تم ایک ایک قدم اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچتے ہو کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ تم اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ راستے تلاش کرتے ہو جو ظاہری اور باطنی طور پر تمہیں اللہ کی طرف لے جائیں، تمہیں اپنے اللہ سے قریب کر کے، اور تم یقین اور توکل کی راہ پر گامزن ہو کر اپنے رب سے دعائیں کرتے ہو، تو وہ مہربان رب اس کے بدلے میں تمہارے لیے
تمہاری خوشیوں اور معجزوں کے راستے ہموار کر کے تمہیں وہ سب عطا کر دیتا ہے جس کی تم نے کبھی چاہا کی ہو۔ تمہاری دعاؤں کی مسلسل تکرار اور تمہارا غم اور اللہ کا مسلسل چپ رہنا یقیناً ایک سخت امتحان ہے تمہارے ایمان کا، مگر جب وہ رب اپنی خاموشی توڑے گا تو تم اس کا جلوہ دیکھو گے جو تمہارے توکل کا انعام ہوگا انشاءاللہ۔ ویورز، اگر ویڈیو اچھی لگے تو مجھے لائک اینڈ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔